السلام علیکم۔ تو آج آپ کا سورہ انعام کی ہم آیات 145 سے 150 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو ریوائز کر لیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی جانوروں کا ذکر کرتا ہے کہ اتنے قسم کے جانور جو ہیں وہ قیامت والے دن کے حوالے سے اور اس دنیا کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے کہ لوگوں نے اپنی شریعت خود بنائی اور اس شریعت کے اندر حلال اور حرام کا اختیار انہوں نے خود لے لیا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کو سختی کے ساتھ یہاں پر کنڈیم کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ شریعت سازی کا اختیار جو ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا ہے بعض جانوروں کا جس کو لوگوں نے مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے ان کے حرام کردہ اور حلال کردہ جانوروں کا تعارف کروانے کے بعد تو آگے ذکر کیا ہے اپنی شریعت کا۔ اور یہاں پر جو آیت ہے اس کا مفہوم اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں اگر مشرکین کی وہ چیزیں حرام ہوتی تو اللہ وحدہ لا شریک ان کا ذکر بھی ضرور فرماتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کل لا اجدو، کل آپ کہہ دیجئے لا اجدو میں نہیں پاتا، یعنی کہ میں نہیں پاتا۔ واجدہ یاجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، کسی چیز کو فائنڈ کرنا، تلاش کرنا، کسی چیز کا مل جانا۔ تو فرمایا کل لا اجدو اس سے فعل مضارع ہے میں، یعنی کہ میں نہیں پاتا فی اس میں ما اوحی الیہ جو نازل کی گئی ہے، جو وحی کی گئی ہے میری طرف، محرمن کوئی حرام چیز جو حرام کردہ ہو۔ تو میں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس وحی کے اندر میں حرام نہیں پاتا اللہ طائمن کسی کھانے والے پر، یا تامہ جو اس کو کھانا چاہے، الا مگر ان یکون میتتن مگر یہ کہ کوئی چیز مردار ہو، کوئی جانور اگر مردار ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ وحدہ لا شریک یہاں ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ شریعت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جی وہ مردار ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے اندر بھی موجود ہے، اور یہاں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ قرآن مجید اپنی آیات کی خود تفسیر کرتا ہے، اور جب وہ تفسیر کرتا ہے تو دونوں آیات واقعے کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک دوسرے کی تشریح کرنے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے کہ ہمیں آج ایک مطلب مرد استاد نے پڑھایا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو فواد بھٹوی صاحب نے پڑھایا ہے یا عالم جمال صاحب نے پڑھایا ہے۔ تو بتائیے دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہے یا دونوں باتیں درست ہیں؟ آئیے جی سر دونوں میں دوبارہ اپنا سوال درست ہے ہاں میں دوبارہ جی سر۔ بتا دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بیل ہوتی ہے اور ایک بچہ آپ کا کہتا ہے جی باہر کوئی انکل آئے ہیں ملنے کے لیے، انکل۔ تو دوسرا بچہ وہ دیکھتا ہے اوپر سے تو وہ ان انکل کا نام لے لیتا ہے جی ارشد صاحب آئے ہیں ملنے۔ تو دونوں بچوں کے بیانات میں تضاد ہے یا ایک بیان دوسرے بیان کی تشریح کر رہا ہے؟ سر ایک بیان دوسرے کی تشریح کر رہا ہے۔ تو بس اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ اس کی مثال اس آیت میں بھی ہے، اس کی مثال ایک اور جگہ پر بھی ہے۔ اللہ نے 25ویں پارے میں فرمایا کہ یستغفرون لمن فی الارض، کہ عرش کے فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، لمن ہر اس آدمی کے لیے جو زمین میں ہے۔ تو سازر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو زمین میں ہے، تو اللہ نے 24ویں پارے میں سورہ مومن کی آیت نمبر 7-8 میں واضح کر دیا ہے کہ وہ جو زمین میں ہیں وہ ہیں، ان سے کون لوگ مراد ہے۔ تو وہاں اللہ نے اس کو خاص کر دیا ہے، فرمایا یستغفرون للذین آمنوا، کہ عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے وہ استغفار کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے ان بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ایک آیت نے جہاں اجمال تھا دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو وحی کی گئی ہے آپ ان کو کہہ دیجئے میں اس میں نہیں پاتا، میں اس میں نہیں پاتا الا یکون میتتن، یہاں تک کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحن یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس تو بے شک وہ ناپاک ہے، اور اس فسقن یا
ایسا فسق، ایسی نافرمانی والا جانور، یعنی کہ ایسی نافرمانی اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام کو لگا دیا گیا ہو، تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ تو یہاں دوسرے مقام پر نا کلمہ حسر استعمال ہوا ہے، انما حرما، انما کلمہ حسر ہے، اس کا مطلب بنیادی طور پر یہی چار چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کئی اور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو میتتن کا لفظ ہے مردار، تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض میتہ ذکر بھی کر دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرنے کے وجوہات مختلف ہوتی ہیں، کسی کی مرنے کے ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی آگ لگنے سے مر جاتا ہے، کوئی کسی اور کام سے مر جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر میتتن ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کچھ میتہ یعنی مردار بیان کر دیے ہیں۔ فرمایا والمنخنقۃ، ایسا جانور جو دم گھٹنے سے مر جائے، والموقوذۃ، ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ، ایسا جانور جو چھت سے یا اونچی جگہ سے گر کے مر جائے، والنتیحۃ، ایسا جانور جو کسی کا سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ ایسا جانور جو کسی درندے یا درندوں کے پنجوں میں آ جائے اور اس وجہ سے مر جائے، تو وہاں اللہ نے میتہ کے 5 حصے بیان کر دیے ہیں کہ وہ تمام میتہ اس میں شامل ہے۔ او دمن مسفوحن، تو دوسرا یہ ہے کہ دمن مسفوحن یعنی کہ ایسا وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے صفا یفسا، وہ خون جو جب ذبح کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف دم کا لفظ استعمال کیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس دم، اس خون کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ دم ہے جو جانور کے ذبح کرتے ہوئے اس کے حلق سے یا اس کے نرخرے سے یا اس کی شارک سے برآمد ہوتا ہے۔ باقی جو ہڈیوں کو لگا رہ جاتا ہے یا اس کا جسم کھولتے ہیں، اس کا گوشت نکالتے ہیں، تو جو خون اس کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ خون حرام ہے جو یہاں پر نکلتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہاں اس آیت سے ایک اور واضح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث بھی حجت اور دلیل ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت وہ بھی حجت اور دلیل ہے، کیونکہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میتہ حرام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے صفات کی ہوئی ہے کہ احل لکم میتتان، ہے تمہارے لیے 2 مردار حلال ہیں، ایک ہے سمک والجراد، مچھلی اور سمک والجراد، اور یہ ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، تو وہ مردہ جانور مردہ حالت میں مل جاتا ہے اب بھی وہ حلال ہے۔ والدمان، اور 2 خون بھی تمہارے لیے حلال ہیں، الکبد والطحال، کلیجی اور تلی۔ تو اس کا مطلب ہے حدیث بھی حجت اور دلیل ہے۔ تو یہ میتہ کی تشریح اللہ نے قرآن مجید میں کر دی ہے، دم کی بھی تشریح قرآن مجید کے اندر کر دی ہے، اور یہ آیت دراصل ان چیزوں کا جواب ہے جو یہودی کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہ تم نے اونٹ کو حلال کر لیا ہے، حالانکہ وہ کہتے تھے اونٹ تو حرام ہے۔ تو اگر اونٹ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہاں پر بھی فرمایا، اور آگے سورہ آل عمران کے 4 پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ بعض چیزیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت کی وجہ سے اپنے اوپر منع کر لی تھی، جس طرح ہمارے ہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دل کا مریض ہو تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے گوشت کھانے سے۔ اب آپ بتائیے اگر اس کو منع کر دیا گیا گوشت کھانے سے اور وہ خود نہیں کھاتا گوشت مثال کے طور پر، تو اس نے گوشت کو حرام سمجھا ہوا ہے یا طبیعت کی وجہ سے نہیں کھا رہا؟ طبیعت کی وجہ سے۔ ہاں، صادر آپ کہیں گے تو سیدھی سی بات ہے، اس نے حرام نہیں سمجھا، نہ گوشت حرام ہے بلکہ طبیعت۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت کی وجہ سے ایک جو اسرائیلی روایات ہیں، جو روایات چلتی آتی ہیں نا، اس کے اندر ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ انہیں ارک النساء، ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، تو ارک النساء کا جو مریض ہوتا ہے جسے آپ گینٹھیا بھی کہتے ہیں، گینٹھیا سمجھتے ہیں نا آپ، یہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، وجل المفاصل، یہ اس طرح سے ملتی جلتی، صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جن کو گینٹھیا کا مرض ہو ان کو گوشت تنگ کرتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے بعض چیزیں اونٹ وغیرہ یا اونٹ کا گوشت یا کچھ اور گوشت اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے اوپر حرام اس لیے کیا تھا کہ وہ خود اس کو کھانا نہیں چاہتے تھے، یہ نہیں کہ شریعت میں حرام ہے، تو اس لیے فرمایا فتلوہا، کہ تورات لے کر آؤ اور تورات کو پڑھو، تلاوت کرو، اگر اس تورات میں ذکر ہے اس کا۔ تو یہودی ساری عمر تورات ایسی نہیں دکھا سکے جس کے اندر اونٹ کی حرمت کا ذکر ہو۔ اچھا، دوسری اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو کتاب اخبار ہے
تورات کی، اور کتاب استثناء ہے تورات کا، اس کے اندر اسپیشلی 12 اور 40 آیت، 12ویں آیت ہے، اس کا 40واں نمبر ہے، اس طرح کی کتاب اخبار ہے، اس کے اندر یہ آپ اونٹ کی حرمت یعنی کہ وہ اس کے اندر موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اللہ نے فرمایا تورات لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اس میں سے اونٹ کو دکھاؤ کہ وہ حرام ہے۔ اب تورات کے اندر اونٹ کی حرمت کا ذکر موجود ہے، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ تورات کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر اس وقت وہ چیز موجود ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دکھاتے۔ ایک یہ بھی اس کی اندر دلیل ملتی ہے قرآن مجید سے۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ جی سر۔ ہاں، تو یہ یعنی کہ تورات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تورات موجود تھی اس کے اندر اگر اونٹ کی حرمت کا ذکر ہوتا تو صاحب اللہ فرما رہا ہے نا فتلوہا ان کنتم صادقین، تورات لاؤ، اس کی تلاوت کرو اور دکھاؤ وہاں پر اونٹ کہاں، اونٹ اور فلاں گوشت کہاں کہاں حرام ہے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی، قرآن بھی آ گیا، نازل بھی ہو گیا، لیکن کوئی یہودی تورات لے کر نہیں آیا آپ علیہ السلام کے پاس کہ یہ دیکھیں جی یہاں پر اونٹ حرام ہے۔ اب جو آپ تورات نکالتے ہیں نا، بائبل جسے آپ ہیبریو بائبل کہتے ہیں یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کتاب اخبار اور کتاب استثناء یہ دو کتابیں مشہور ہیں، اس کے اندر موجود ہے کہ اونٹ جو ہے نا یہ حرام ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اس وقت یہ نہیں تلاش کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے علماء نے تورات میں ایسی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں جو پہلے تورات کے اندر موجود نہیں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا تورات کی وہ شرح تالمود کہلاتی ہے، اور تالمود کے اندر ایسے احکامات ہیں جو تورات کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ بعد میں یہودی ربیوں نے اپنی مرضی سے لکھے ہیں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا ولحم او لحم خنزیر، یہ خنزیر کا گوشت یہ بھی رجس ہے۔ آپ کو پتہ ہے خنزیر کے گوشت سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نہ اس کی کھال بنائی جا سکتی ہے، نہ کچھ اور کیا جا سکتا، کیونکہ وہ رجس ہے۔ او فسقن، اور فرمایا ایسا فسق یعنی کہ ایسی نافرمانی کی قربانی جو غیر اللہ کے نام کی ہو جائے، غیر اللہ کے نام کو مشہور کر دی جائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ماں کا ذکر کیا ہے، یہ دوسری آیت میں سورہ بقرہ کے اندر، وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ماں کا مطلب نہ تو جانور سے ہے، نہ جانور کے ذبح ہونے کے وقت سے ہے، بلکہ ماں کا لفظ عام ہے۔ اگر آپ نے ماں کا لفظ کی عمومیت سمجھنی ہو تو وہ دوسری آیت آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ اب ماؤں کے پیٹوں کے اندر آپ میں سے بعض جو سائنس پڑھنے والے وہ سوال کر سکتے ہیں کہ اب تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہوگا یہ بیٹی ہوگی، لیکن وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹے بیٹی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ماں کا لفظ بولا ہے سورہ لقمان میں۔ یعنی ماں سے مراد ہے کہ کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بڑا ہو کر نیک بنے گا یا بد بنے گا، جنتی بنے گا یا جہنمی بنے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں پیدائش کی جنسوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ماں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں، وما اہل، وما اہل سے مراد ہے ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام مشہور کر دی جائے۔ اس طرح ہمارے ہاں کئی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں حسین رضی اللہ عنہ کو فقیر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو کہہ دیا جاتا ہے یہ بڑی 11ویں والوں کی یہ گائے ہے، یا فلانے کا بکرا ہے، یا بی بی جی کی سہنک ہے، یا فلانے کے کنڈے ہیں، یا فلانے کا یہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بالاتفاق اہل لغیر اللہ بھی میں داخل ہیں۔ تو یہ چار چیزوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں اللہ وحدہ لا شریک یہودیوں کی ان باتوں کا جواب دے رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے اگر وہ حرام ہوتی تو اللہ ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ضرور کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ہمارے استقرار کا، ہماری جو ہمارے اندر اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ جو کمزوریاں ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس کے لحاظ سے اللہ فرماتا ہے فمن استر، پس جو مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ ایسا آدمی جو استقرار میں آ جائے، مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھ جانے والا ہو۔ یعنی کہ یہ جو چار چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے یا ایسی جگہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ مجبور کر دیا جاتا ہے اور اس کو زندگی کا خطرہ ہے، موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے صرف یہی چیزیں ہیں جو اوپر ذکر ہوئی ہیں، صاف ظاہر ہے اگر وہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے، تجاوز کرنے والا نہیں ہے، مجبوراً اگر وہ اس میں سے اتنا کھا لے جتنی کو اس کی جان بچ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اور آگے اللہ نے اس لیے اپنی صفتیں بیان کی ہیں، فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب وہ انتہائی مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔
آگے اللہ وحدہ لا شریک، یہ آیت بہت اہم ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب وعلی الذین ہادوا، اور یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیے تھے، کل ذی ظفر، تمام ناخن والے جانور. اچھا اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حرام کردہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے بندوں کے لیے حرام کرتا ہے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم اور اپنی حکمت کے تحت، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک ان کے اوپر ان کی سزا کے طور پہ حرام کر دیتا ہے. تو چونکہ یہودی لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ شریعت سازی کے ماہر تھے، شریعت بنانے کی ان کو دلچسپی ہوا کرتی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کو سزا کے طور پر یہ تمام جانور حرام کر دیے تھے. تو اسی طرف اشارہ فرمایا وعلی الذین ہادوا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، ہم نے ان پر حرام کر دیے، کل ذی ظفر، وہ تمام جانور جو ناخن والے تھے. اور یہ ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کی انگلیاں جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی، جیسے اونٹ لکھا ہوا نیچے، جیسے اونٹ ہے یا شتر مرغ ہے یا بطخ ہے یا گائے ہے یا بکری ہے. اور ایسے تمام چرند پرند حرام تھے، صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے تھے. پھر فرمایا وامن البقری، اور گایوں میں سے، والغنمی، اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربیاں، یعنی کہ ان کی چربیاں ہم نے ان پہ حرام کر دی تھی، الا ما حملت، مگر وہ چربی جو اٹھائے ہوئے ہے، ظہورہما، یعنی کہ جو ان کی پشتوں کے اوپر ہے، اول حوایا، یا ان کی انتڑیوں میں لگی ہوئی ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں اس کو نا پنجابی میں مکس کہتے ہیں، اور ویسے اس کو چربی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فیٹس. تو یہ جو فیٹس ہیں، جو جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تین چیزیں لازم پائی جاتی ہیں. گوشت پایا جاتا ہے جو گلابی یا لال رنگ کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہڈیاں پائی جاتی ہیں، اور ایک وائٹ کلر کی فیٹس پائی جاتی ہیں، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیٹس جو ہیں یہ قدرتی طور پر آئل ہے اور بہترین آئل ہے. کھانے پینے کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ ذبح کرنے کے بعد اپنا آئل اس میں نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو اس جانور کی چربی کے اندر ہی پکاتے ہیں. یہ اس کا علم ہوگا انشاءاللہ آپ کو. جی سر. تو لہٰذا اس کا اشارہ ہے کہ یہ جانور جو ہے نا، یہ ان کی سزا ہے کہ جو جانور ان کے لیے حلال ہیں، اگر حلال بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نا قریدنے کی وجہ سے، اور ان کی نا آپ جانتے ہیں اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تورات اور اس کی شرح تالمود، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو سبت ہے نا، سبت اس وقت تالمود کے اندر تقریباً 60 یا 70 قسم کے احکامات ہیں جو سبت کے متعلق یعنی ہفتے کے متعلق ہے. اچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہفتے والے دن صرف کام کرنے سے ان کو منع کیا، اپنا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں ربیوں نے کیا کیا، بڑی چیزیں اس میں ایڈ کر دی کہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، تو لہٰذا ایک حرام کا سلسلہ بن گیا. اچھا یہاں پر یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ بالکل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ تم بعین ہی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ گو کے سراغ میں گھسیں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. تو بالکل آج بھی ہمارے ہاں نا فقہی منہ شگافیاں بہت زیادہ ہیں، اور معمولی باتوں پہ بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی چیزیں جس میں شریعت نے ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، تو ہمارے ہاں بعض ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ذہن کے لحاظ سے کئی پابندیاں لگا دی ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے مسواک ہے، تو مسواک جو ہے نا اس کے سائز کے بارے میں آپ کو بڑا کچھ ملے گا کہ اتنے سائز کی ہوگی تو آدمی کو بواسیر ہو جائے گی، اتنے سائز کی ہوگی تو یہ ہو جائے گا، اتنے سائز کی ہوگی تو شیطان اس سے سواری کرتا ہے. حالانکہ شریعت نے اس کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو جانور ان کے لیے حلال تھے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کی بعض چیزیں اس لیے ان پہ حرام کر دی تاکہ یہ لوگ پریشان رہیں. اس سے یہ سبق نکلتا ہے کہ جو آدمی، جو قوم، جو امت اللہ کی شریعت کے سامنے اپنی شریعت سازی کرتی ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان رہتی ہے اور آخرت میں تو ناکامی اس کا مقدر ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فقہی منہ شگافیوں سے بچائے جس کی وجہ سے یہود کو یہ سزا ملی ہے. تو فرمایا وہ ان پہ چربیاں حرام ہیں جو ان کی پیٹھوں کے اوپر ہیں، یا وہ جو انتڑیوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. آگے اللہ نے وضاحت کر دیا، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی. جزا کا مطلب ہوتا ہے کہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں نا جب کسی کو اچھا عمل وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، ٹھیک ہے جی. وہ جو جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں تو آپ خیرن کہہ کے اس کو
وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے جزا مانگ رہا ہوں تمہارے لیے خیر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جزا دیتا ہے اور اس کے دوران وہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں پر اسی عذاب کا ذکر ہے، جزا کا مطلب یہاں پر عذاب ہے، یعنی کہ فرمایا ہم نے ان کو سزا دی، ان پر عذاب نازل کیا، بغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کے حد سے گزر جانے کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم سچے ہیں۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، ربکم، کہ آپ کا رب ذو رحمت واسعۃ، انتہائی وسیع رحمت کرنے والا ہے، ولا یرد باسہ، اور اس کی ولا یرد باسہ، اور اس کی جو سزا ہے وہ نہیں ٹالی جاتی عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، مجرم قوم سے اللہ وعد اللہ شریف فرماتا ہے کہ ان کی آواز نہیں ٹالی جاتی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ قُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، فَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹلا کرتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ، جو مشرک لوگ ہیں وہ ان قریب کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بری عادت کا ذکر کیا ہے جو مشیت اور رضا کے فرق میں آدمیوں سے ہوتی ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہوتی ہے اور اس کی رضا اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ضرور ہے مگر اللہ آپ سے راضی نہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے اور اللہ اس میں آپ سے راضی بھی ہوتا ہے۔ مشیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو استعمال کر کے، اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہے۔ اچھا، جو مشیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہوئی ہے، تو اکثر جو لوگ مجرم ہوتے ہیں وہ مشیت کو بطور بہانہ اور مشیت کا تعلق جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ۔ مثلا اگر آپ کسی آدمی کو سمجھائیں کہ جی نماز پڑھیں تو وہ کہتا ہے جی اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے، لیکن جب اس کے اپنے حقوق سلب ہوتے ہیں، کوئی آدمی اگر اس کے گھر میں چوری کرتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اگر آپ اسے کہیں اللہ نے یہ چاہا، تو پھر وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ضابطوں کے اندر اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، مگر اللہ وحدہ لا شریک، تو آپ کو ایک موقع دیا ہوا ہے، ایک مہلت دی ہوئی ہے، آنکھیں کان ناک دیے ہوئے تاکہ اب ان کے ذریعے اللہ کی بات مان بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مان سکتے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ان کو ہمارا عذاب چکھنا پڑا۔ قل هل عندکم من علم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو تم اس کو نکالو ہمارے لیے، اس علم کو نکالو جس کے اندر تمہارے پاس یہ تمام معلومات موجود ہیں۔ ہو کیا رہا ہے، ان تتبعون الا الظن، تم صرف پیروی کر رہے ہو گمان کی، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، اور گمان کی پیروی جو ہے وہ آدمی کو فائدہ نہیں دیتی، گمان کی پیروی انسان کو فائدہ نہیں دیتی ہے، اور اصل فائدہ دینے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، تو لہٰذا تم گمان کی پیروی کرنے والے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف تم اٹکل پچو، یعنی کہ صرف تم گیس کر رہے ہو، اور یہ گیس جو ہے تمہاری عقل کی وجہ سے ہے، اور تم اپنی عقل کو استعمال کر کے ایک ظن اور ایک گمان کے اندر مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک جو ظن ہے وہ حق کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔